مکہ کی مالدار خاتون کا نام کیا تھا؟ نستورہ راہب نے کیا پیشن گوئی کی تھی؟ مسلمان تاجر کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ فقہ کی اہم ترین کتاب ہدایہ کتنی جلدوں میں ہے؟ عبادات اور معاملات کا کتنی جلدوں میں بیان ہوا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين۔ تاریخ عالم پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے یہ حقیقت کھول کر سامنے آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی وہ بے نظیر ہستی ہے جس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ تاریخ کی روشنی میں منور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخی ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے بلکہ وہ لوگ جو ان کی زندگی کے عینی شاہد ہیں ان کی سیرت کردار بھی صفحات تاریخ پر ثبت ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ اس انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ خاندان بنو ہاشم اور قریش مکہ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد تجارت کی وجہ سے مشہور معروف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والد ماجد حضرت عبداللہ تجارت ہی کی غرض سے شام تشریف لے گئے اور واپسی پر مدینہ منورہ قیام فرمایا اور وہیں انتقال ہوا۔ تجارت انسان میں قائدانہ صلاحیت پیدا کرتی ہے، بات چیت کا ڈھنگ، معاملہ فہمی، اپنی بات دلائل سے منوانے کا سلیقہ اور مختلف ممالک کے اسفار اور تجارتی سے ممکن ہوتے ہیں۔ یہ تمام صفات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بدرجہ اولا، بدرجہ اتم، بدرجہ اعلیٰ موجود تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کی غرض سے شام کی طرف 2 بار سفر کیا۔ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا۔ یہ سفر اگرچہ بحیثیت تاجر نہیں تھا مگر اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کے اسرار رموز ضرور سیکھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال اور سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب اس کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دوگنا دوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے مزار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت دیکھتی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا۔ اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی وسلم یہی ہیں، کیونکہ آخر نبی کی تمام نشانی جو میں نے تورات انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جو تجارتی اسفار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کیے
ان میں 2 سفر یمن کی طرف بھی تھے۔ امام عاقب نے المستدرک میں نقل کیا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جرش یمن کے ایک مقام کی طرف 2 بار تجارت کے لیے اونٹیوں کے عوض بھیجا۔ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحرین کی طرف سفر کرنے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خدمت میں عرب کے تمام دور دراز مقامات سے وفود حاضر خدمت ہوتے رہے، انہیں وفود میں بحرین سے وفد عبد القیس بھی آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علیہ وفد سے بحرین کے ایک ایک مقام کا نام لے کر وہاں کے احوال دریافت فرمائے تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو ہمارے ملک کے احوال ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تمہارے ملک میں گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی عمر مبارک کے 25ویں سال تک تجارتی اسفار میں اپنے اخلاق کریمہ، حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت کی وجہ سے اتنے زیادہ مشہور ہو چکے تھے کہ خلق خدا میں آپ صادق امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ لوگ کھلے اعتماد کے ساتھ آپ کے پاس بے دھڑک اپنی مانتے رکھواتے تھے۔ انہی خصائل کی بنا پر حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کی رغبت نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف ہوئی تھی اور پیغام نکاح بھیج دیا تھا۔ تجارتی معاملات کی کامیابی کے لیے معاملات کی صفائی، لڑائی جھگڑے سے پرہیز اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، اور یہ صفات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدرجہ آتم بدرجہ اولا موجود تھی۔ چنانچہ القاس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاہلیت میں میرے شریک ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم شرکاء میں سے بہترین شریک تھے، نہ لڑائی کرتے تھے اور نہ ہی جھگڑا کرتے تھے۔ مسلمان تاج کے صفات میں سے ایک صفت معاملات کے وقت شور شرابہ اور آپس کی بے جا بحث تکرار سے بچنا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وصف عظیم کی گواہی زمانہ نبوت سے پہلے بھی دی جاتی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے میری تعریف اور میرا تذکرہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہاری نسبت ان سے زیادہ واقف ہوں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ سچ فرماتے ہیں، آپ زمانہ جاہلیت میں میرے شریک ہوتے تھے۔ آپ کتنے بہترین شریک ہوتے تھے کہ نہ شور شرابہ، نہ بحث تکرار کرتے تھے اور نہ جھگڑا کرتے تھے۔ معاملات کی صفائی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترہ امتیاز تھا۔ حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر تجارت کی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کے سامنے آپ کی تعریف کی۔ وہ کہنے لگے میں آپ علیہ السلام کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ میرے شریک تجارت تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ معاملہ صاف رکھتے تھے۔ وعدوں کی پاسداری تجار کی بہت بڑی خوبی شمار ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر یہ وصف کیسا تھا، اس بارے میں عبداللہ بن ابی خمسہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ میں نے نبوت ملنے سے قبل آپ سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ خریدی گئی شے کی قیمت میں سے کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے وعدہ کیا کہ میں کل اس جگہ آ کر آپ کو بقیہ رقم ادا کر دوں گا۔ پھر میں بھول گیا اور مجھے 3 روز بعد یاد آیا۔ میں اس جگہ گیا تو دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ تشریف فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا اے نوجوان، تم نے مجھے اذیت پہنچائی، میں 3 دن سے اس جگہ پر تمہارا منتظر ہوں۔ اور افسوس در افسوس کہ آج کے دور میں تاجر ان زرعین اصولوں سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، جس سے معاشرے میں باہمی اعتماد، امانت دیانت، شرافت اعانت، اخوت یگانگت کا فقدان نظر آتا ہے۔ ان کمزوری کی بدولت ہم نہ صرف اپنی منڈیوں میں بلکہ عالمی منڈیوں میں بھی کوئی قابل ذکر اہمیت نہیں رکھتے۔ امت مسلمہ کو اپنی تجارت معیشت کو مستحکم اور قابل ذکر بنانے کے لیے مکی تاجر کے تجارتی اوصاف کا اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ دین کے دیگر شعبوں کی طرف رہنمائی کی طرح اس شعبے کی بھی بہت واضح اور تفصیلی انداز میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اس میدان سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے والوں کو جہاں بہت بڑی بڑی بشارتیں سنائیں، چوروں، ڈاکوؤں، خائنوں کو وعیدیں سنا کر انہیں لوٹ آنے کی طرف متوجہ بھی کیا، نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمودات کا جائزہ لیا جائے تو عبادت کے احکام اور معاملات کے احکام میں 1 اور 3 کی نسبت نظر آئے گی۔ یعنی عبادات سے متعلق احکام 1 ربع اور معاملات سے متعلق احکام 3 ربع ملیں گے۔ چنانچہ کتب فقہ میں اہم ترین کتاب ہدایہ کو دیکھ لیجئے کہ اس کی 4 ضخیم جلدوں میں سے صرف 1 جلد عبادات کے بارے میں اور 3 جلدیں معاملات کے بارے میں۔ اسی سے شعبہ معاملات کی اہمیت کا اندازہ کر لیا جائے۔
موجودہ دور میں ایک طبقہ کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے یہ ذہن رکھتا ہے کہ محنت کرنے اور کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے میں ہماری محنت کے محتاج نہیں ہے، وہ ایسے بھی دینے پر قادر ہیں، لہذا میں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اعمال کے ذریعے اللہ سے لیں گے، اسباب کے ذریعے نہیں۔ تو اس بارے میں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ایک ہے اسباب کا اختیار کرنا اور انہیں استعمال کرنا، اور ایک ہے ان اسباب کو دل میں اتارنا اور ان پر یقین رکھنا۔ پہلی چیز کو اپنانا محمود اور مطلوب ہے، اور دوسری چیز کو اپنانا مذموم ہے۔ ہماری محنت کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان اسباب کی محبت اور یقین دل سے نکالیں، اور اس کے برعکس یقین اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ ہماری ہر طرح کی ضروریات پوری کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے ہماری حاجات ضروریات پوری کر دے، اور چاہے تو ان اسباب کے بغیر محض اپنی قدرت سے ہماری ضروریات حاجات پوری کر دے۔ وہ اس پر پوری طرح قادر اور خود مختار ہے۔ البتہ ہم دنیا میں اسباب اختیار کرنے کے پابند ہیں تاکہ بوقت حاجت ضرورت ہماری نگاہ توجہ غیر اللہ کی طرف نہ اٹھ جائے۔ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کے محتاج نہیں ہے، لیکن کیا شریعت کا مزاج اور منشا بھی یہی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، بالخصوص جب اس طرح کے اسباب کا نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ بیوی بچوں اور والدین کے حقوق تلف ہوتے ہیں، اور یہ غیروں کی اموال کی طرف حرص و حوث کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس طرح کے لوگوں کو شریعت اس طرح عمل کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ سیرت نبوی اور سیرت صحابہ تو حلال طریقے سے کسب معاش کی تعلیم دیتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے یہ سبق ملتا ہے کہ کما کر کھاؤ، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تونگری کی وجہ سے آج کے دور میں ہمارا دین ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ اندیشہ ہے کہ اختیاری فقر و فاقہ کہیں کفر و شرک کے قریب ہی نہ لے جائے۔ ہاں، اولیاء اللہ اور یقین توکل کے اعلیٰ درجہ پر فیض لوگوں کا معاملہ اور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی، قافلہ کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سر پر دھوپ سے سائے کیے ہوئے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا، اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا، میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے سورہ صاحب کی گفتگو اور اس کی عقیدت محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت محبت ہو گئی، اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت معاب خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کے دل آپ کی طرف میل ہوگا کہ خود بخود ان قلب آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہوگی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 16 میں پڑھیں گے۔ بہرحال ایک مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ محبت رسول میں کامل نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ادا، ہر قول اور ہر عمل سے سچی محبت نہ ہو۔ زندگی کے ہر معاملے میں سب سے پہلے نبوی طرز عمل کو ڈھونڈے، جی جان سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔